أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، انہی کی باتیں چلی آ رہی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو ٹیڑھا، کج منا زبانوں کو ٹیڑھا کرنا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 70 پر 8 ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے، جیسے اوپر سے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اہل کتاب میں بہت سی خامیاں ہیں، اس میں خامی بتائی گئی خیانت کرنا، لوگوں کے مال دبا لینا، دوسری بات پیش آئی وعدہ خلافی کرنا، تیسری برائی پیش کیا گیا ان کے بارے میں عہد شکنی، کیے گئے اگریمنٹ وعدے کو توڑ دینا، پھر چوتھی برائی ان کی بیان کی گئی جھوٹی قسمیں کھانا، پھر اب پانچویں برائی بیان کی جا رہی ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اہل کتاب میں سے، اور وہ کیا ہے کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن پاک ہو، پوری کوشش کرتے تھے کہ اس میں رد و بدل کر دیں، تحریف کر دیں، نقطے سے ہو، لفظ بڑھا کر ہو، یا معنی بدل کر ہو، یا پھر اس کے جزو کو ادھر ادھر کر کے ہو، کسی بھی طرح سے بہرحال تحریف اور تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ اہل کتاب۔ اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے خیانت کی، دنیا والوں کے ساتھ بھی انہوں نے خیانت کی، اور ان خیانت میں سے یہ خیانت یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ بھی قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، یا پھر لہجہ ایسے بناتے ہیں کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا معنی ہے، حالانکہ وہ اس کا معنی نہیں، اور اوپر سے جھوٹ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے ایک جماعت ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ وہ اپنی زبانوں کو بناتے ہیں، جیسے دیکھو تحریف کرنا، سورہ کہف آیت نمبر 70 پر 7، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے خادم اور حضرت خضر جب یہ تینوں پہنچے تھے قریہ میں، اور وہاں کا کام کاج جب پورا ہو گیا، جب واپس ہو رہے تھے، تو پرانے دور میں مسافروں کو کھانا گاؤں والے ہی کھلاتے تھے، آج کل تو ہوٹل وغیرہ بن چکے ہیں، ورنہ پرانے زمانے میں شہروں میں جب مسافر آتے تھے تو کوئی نہ کوئی ان کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور ان کے خادم تینوں نے کہا کہ ابھی ہم مسافر ہیں، اے گاؤں والوں ہمارا کوئی کھانے کا انتظام کرو، تو انہوں نے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ہم تمہارے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، انکار کر دیا، نبی کو انکار کر دیا۔ اب یہ بات اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرمائی، اور قیامت تک یہ بات تلاوت ہوگی، اور جب جب تلاوت ہوگی یہودیوں کو تانا ملتا رہے گا کہ انہوں نے خود اپنے نبی کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو ایک جماعت پہنچ گئی حجاج بن یوسف کے پاس درخواست لے کر کہ جی جناب آپ کا تو پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، آپ نے قرآن میں سنا ہے اعراب لگوا رہے ہیں زبر زیر، اس سے پہلے زیر زبر نہیں تھے قرآن میں،
اور عرب حضرات کے لیے زیر زبر کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، قرآن پڑھ لیتے ہیں، ان کی اپنی مادری زبان ہے، جیسے مجھے اور آپ کو اردو پڑھنے کے لیے زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے بارے میں سنا جب یہودیوں نے کہ یہ قرآن پاک میں اعراب زبر زیر پیش لگا رہے ہیں، تو یہ پہنچ گئی ایک جماعت بڑے تحفے تحائف رشوتیں لے کر، اور جا کر انہوں نے درخواست کی کہ یہ جو فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ہے کہ یہودیوں نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ کی مہمان نوازی کو، تھوڑا سا اس میں بدلنا ہے۔ کیا بدلنا ہے؟ فَأَبَوْا بے ہے، بے کا ایک نقطہ نکال کر اوپر ڈالنا ہے، بس یہ ایک نقطہ بڑھانا ہے، کیا ہو جائے گا؟ تا ہو جائے گا، فَأَتَوْا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فَأَتَوْا بھی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جب نبی آئے تو گاؤں والوں نے ان کا انتظام کیا، یہ ہو جائے گا مطلب۔ تو حضرت حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، قیامت کی صبح تک کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی انہوں نے کوششیں کی ہیں قرآن میں تحریف کرنے کی۔ پھر ان کے لگے ہاتھ روافظ، یہ بھی قرآن پاک کے اندر بڑی تحریف کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آیا ہے علی حکیم، علی یہ اللہ کی صفت ہے، مگر روافظ کہتے ہیں کہ یہ جو علی ہے یہ حضرت علی ہیں، نعوذ باللہ۔ لفظ نہیں بدلا، معنی بدل دیا۔ یہ دوسری قسم کی تحریف ہے جس میں لفظ نہیں بدلتے، کیا بدل دیتے ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات نے یہ نکال لیا اپنا نقطہ، سورہ صافات آیت نمبر 80 پر 3، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے، نعوذ باللہ۔ شیعہ تو حضرت علی کے زمانے کے بعد کی پیداوار ہیں، اور حضرت ابراہیم کہاں ہیں؟ وہ کہاں؟ یہ کہاں؟ نہیں، قرآن میں آ گیا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ، ارے بھی وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهَا کا مطلب حضرت ابراہیم اپنے عقیدے میں مضبوط تھے، اسے کہتے ہیں شیعہ، جو اپنے عقیدے میں مضبوط ہو۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم بھی نعوذ باللہ شیعہ تھے، لفظ وہی ہے، مطلب بدل دیا۔ یہ دوسری قسم کی تحریف ہے۔ تیسری قسم کی تحریف، کوئی جملہ بڑھا دیا، کیسے؟ جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 پر 7، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ آیت ہے، مگر انہوں نے مِن ربک کے بعد ایک جملہ بڑھا دیا، نعوذ باللہ، فی خلافت علی، اتنا جملہ بڑھا دیا۔ پہلے مطلب کیا ہے کہ اے نبی جی، ہم نے جو آپ کو نبوت دی ہے، قرآن دیا ہے، یہ امت تک پہنچا دیں۔ اب یہ جو جملہ انہوں نے بڑھا دیا بیچ میں، فی خلافت علی، اب مطلب کیا ہوگا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دو۔ تو اس طرح سے انہوں نے تبدیلیاں کی اور تحریف کیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے عزیزوں، قرآن پہ اچھا سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اب یہاں جملہ بھی نہیں بڑھایا، معنی بھی نہیں بدلے، مگر پڑھنے کا انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ لفظ تھوڑا سا کھنچ جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ راعنا، اس کے بارے میں تفسیر پوری گزر چکی ہے ہماری سورہ بقرہ میں، کہ راعنا کا مطلب ہے کہ اے نبی جی نظر کرم فرمائیں، مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں، توجہ فرمائیں، یہ مطلب ہے راعنا کا مطلب۔ انہوں کیا پڑھتے تھے؟ راعینا، ذرہ کھینچ کو پڑھتے تھے، ذرہ کھینچ ڈالے تو بیچ میں یا آ گئی یا بڑھ گئی، تو یا بڑھ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا نعوذ باللہ ہمارے بکریوں کو چرانے والے چرواہے۔ تو یہ جان بوجھ کر صحابہ کہتے تھے کہ اے نبی جی راعینا، توجہ فرمائیں، ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیں، یہ بات ہمیں بتا دیں، ہمیں یہ مشورہ دے دیں، یہ اس طرح صحابہ کہتے تھے، مگر انہوں نے جان بوجھ کو جا کر راعینا کر کو کھینچ کو بلاتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، آج کے بعد لا تقولوا راعینا، راعینا بولو نہ کو، بولے تو اتنا مسئلہ ہے، انہوں کھینچ کو بدل دی، سو وقولوا انظرنا، کہو اے نبی جی نظر فرمائیں، انظرنا کہو، راعینا نہ کہو، ورنہ یہ لوگ اس کا بھی غلط فائدہ اٹھائیں گے، یہاں بھی تحریف کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس قسم سے تحریفی، لفظی تحریف، معنوی تحریف، مطلبی تحریف، نقطے اور اعراب، زیر و زبر کی جو ہے تحریف، اس طرح کے یہ چیزیں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی خود، جب انہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں چھوڑا، تورات کو نہیں چھوڑا، زبور کو نہیں چھوڑا، انجیل کو نہیں چھوڑا، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ قرآن پاک کو بھی نہ چھوڑیں، مگر قرآن پاک تو حفاظت انسانوں کی نہیں، اللہ کی ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. جیسے اللہ بے عیب، اللہ کا کلام بھی بے عیب. جیسے اللہ باقی، اللہ کا کلام بھی باقی. جیسے اللہ فنا سے پاک، اللہ کا کلام بھی فنا سے پاک. جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے. کوئی نہیں بدل سکتا رد و بدل. قرآن قیامت کی صبح تک قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اللہ نے یوں اپنے کلام کی حفاظت فرمائی ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت، ایک فرقہ ایسا بھی ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، زبانوں کو مدوڑ کر کج کر کے پڑھتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی قرآن ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی تورات کی زبان نہیں ہے، یہ کوئی انجیل نہیں ہے، یہ ان کی بنی بنائی باتیں ہیں، جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ پڑھ کر اپنی طرف سے کوئی بات پڑھ کر کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی بولتے تھے جھوٹ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ باتیں بھی اللہ کی طرف سے نہیں تھیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کے سب مل کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل، شعور، فکر و نظر بولنے لگے. اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے. یہ اللہ کا کلام ہے جو قیامت کی صبح تک کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ یوں ہی حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اسے جو ہے قیامت کے قریب میں اللہ پاک صفوں سے اسے اٹھا لیں گے، مگر اسے بدلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی